بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیارے بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک سے مانگیے کیونکہ وہ ذات کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی پکارنا، مانگنا، التجا کرنا، التماس کرنا اور مدد طلب کرنا کے ہیں۔ دعا کا اصطلاحی معنی انسان کا اپنی تمام ضروریات و حاجات کا صرف اور صرف اپنے خالق اور مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے دعا اہمیت اور افادیت بڑی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات اور ضروریات کو اپنے خالق اور مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لیے عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل اور خوار ہوں گے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کو فریاد اور درد سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے، اور اس آیت میں اس کا بھی اعلان فرما دیا ہے کہ جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس ہو کر، منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنا سرمایہ اخلاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے۔ وہ جس کسی بندہ سے پایا جائے، وہ مومن ہو یا کافر یا متقی ہو یا فاسق اور فاجر ہو، اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی طرف رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے کفار کا حال ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف سے موجوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اور یہ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ لیتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ پاک ان کی دعا قبول کر کے خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں جن سے دعا کی حقیقت، اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رطب اللسان انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہمہ دم دعاؤں میں مشغول رہتی تھی۔ کبھی ان دعاؤں سے دنیاوی اور اخروی بھلائی اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے طلب کرتے تھے، اور کبھی دنیاوی اور اخروی شرور سے پناہ چاہتے تھے۔ ہمیں بھی دعا مانگنے کا معمول بنا کر اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط کر لینا چاہیے۔ چاہے جتنی خوشحالی آ جائے اور جتنا آرام اور سکون زندگی میں گزر رہا ہو، دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور پھر عبادت سے غفلت کیسی؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندہ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی بے ماہگی اور ضعف، عجز و انکساری و طاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم کے میں یہ حدیث ہے کہ یعنی نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو اللہ عز و جل جواب فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، مجھ سے یہ آیت مجھ سے اور میرے بندے سے متعلق ہے، اور میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز ہے جو اس نے مانگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعا نیکی کے کاموں میں سے ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اعمال صالح ہیں، اسی طرح دعا بھی عمل صالح ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ پاک سے کوئی چیز مانگتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو ایک مسواک کی بھی حاجت ہو، تو بھی پیارے بھائیوں میں اللہ پاک سے ہی اس کی فریاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، صرف ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان مصیبت اور پریشانی میں جب کسی شناسہ کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کی ضرورت پوری فرمائے، کبھی وہ شناسہ شخص اس کی ضرورت کی تکمیل کر دیتا ہے اور کبھی اسے خالی ہاتھ واپس کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی کم سننے میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی سے مدد میں ناکام ہو گیا تو وہ اس پر شرم محسوس کرے اور اظہار افسوس کرے کہ اس کی مدد نہیں کر سکا اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ پاک کو شرم آتی ہے کہ ان کا بندہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خیر کا سوال کرے، پھر اللہ پاک اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ حدیث میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ پاک نہایت ہی حیا اور کرم والے ہیں۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے تو اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھوں کو خالی اور ناکام کیسے واپس کر دے۔
رسول پاک کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کے لیے دربار الہی میں دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے۔ اس طرح دعا کرنے والے کی محتاجگی کا اظہار ہوتا جو بے نیاز اللہ کو پسند ہے۔ جب بھی ہم کسی کے لیے دعا کریں تو رسول پاک کے ان کے معمول پر عمل کرتے ہوئے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد کرتے تو اس کے لیے دعا کرتے، لیکن دعا اپنی ذات سے شروع کرتے۔ اور پیارے بھائیوں، جو غافل ہوتا ہے، غافل کی دعا کبھی قبول نہیں کی جاتی۔ یہ درست ہے کہ اللہ پاک کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ غافل دلوں کی دعا تو اللہ پاک کبھی نہیں سنتے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائیں گے تو پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ کہ وہ غفلت میں آ کر بے توجہی، تذبذب اور شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے اور اسے خود اپنی دعا کی قبولیت پر یقین نہیں ہوتا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس طرح اگر وہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس کا ترجمہ ہے جامع ترمذی میں ہے، اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تم دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہو، جان لے ہو کہ اللہ پاک غافل اور لاپرواہ دلوں سے کی جانے والی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔